3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پاک فوج کا سخت ایکشن، لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسروں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی گئی۔ پاک فوج نے اپنے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا ہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی احتسابی عمل سے گزر رہی ہے، دوسرے ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد بھی گرفت میں ہے۔ تمام ذمہ داروں کو آئین پاکستان کے تحت سخت سزائیں دی جائیں گی۔ شواہد کے مطابق 102 ملزمان کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں بھیجا۔ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ سانحہ 9 مئی کا الزام پاک فوج پر لگانے سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں۔ سانحے کو نہ بھلایا جائے گا، نہ ہی ذمہ داروں کو معاف کیا جائے گا۔ انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگا کر نوجوانوں کو بغاوت پر اکسایا گیا۔ سانحے کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ شہداء کے ورثاء میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیقات سے بہت سے شواہد مل چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے طویل عرصہ فوج کے خلاف ذہن سازی کی۔ منصوبہ سازوں کے انجام تک سانحہ 9 مئی انصاف کا منتظر رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا مقصد فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے فوج کو رد عمل پر اکسانا تھا۔ فوج نے سازش ناکام بناتے ہوئے میچور رسپانس دیا۔ اندرونی یلغار کو نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گی۔ آج کارروائی نہ کی تو کل کوئی اور سیاسی گروہ مذموم مقاصد کے لیے فوج کو نشانہ بنائے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب، ہمیں کچھ یقین دہانیاں چاہیے۔ ملٹری ٹرائلز کا کیا بنا؟ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کا کیس کی سماعت کے دوران سوال۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے جواب دیا، ابھی تحقیقات چل رہی ہیں، ممکن ہے تحقیقات کے دوران 102 میں سے کئی افراد کو چھوڑ دیا جائے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب، پک اینڈ چوز کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہیں؟ اٹارنی جنرل بولے، جن افراد نے ممنوعہ مقامات پر حملہ نہیں کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا، آپ یہ بیان اپنے موکل کی ہدایات پر دے رہے ہیں یا یہ آپ کا ذاتی بیان ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں کوئی بھی بات عدالت میں ہدایات کے بغیر نہیں کرتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، امید ہے کہ اس کی سماعت کے دوران کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ایک پوری سیریز ہے، بینچ پر بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، آپ ایک بار پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ آپ کی چوائس یا خواہش پر بینچ نہیں بن سکتے۔ ادھر فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ بن گیا۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال نے سوال کیا، کون سا قانون سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دیتا ہے؟ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے بل پر دستخط کر دیے۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات سے کم ہو کر 5 سال ہو گئی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کے دستخط سے بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی ختم۔ انتخابات کرانے کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے مشاورت کے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو مل گیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے فائنانس بل پر بھی دستخط کر دیے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ایک اور مطالبہ پورا۔ اسٹیٹ بینک نے ہنگامی بنیادوں پر شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔
ملک کی تاریخ میں پہلی بار شرح سود 22% تک جا پہنچی۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں 100 بیس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق بجٹ میں پیٹرولیم لیوی میں اضافے اور دیگر ٹیکس اقدامات سے مہنگائی بڑھے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جلد متوقع۔ آئی ایم ایف کو میمورنڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسی دیا جائے گا۔ ایم ای ایف پی کی منظوری کے بعد سٹاف لیول معاہدہ اور بورڈ اجلاس کا امکان۔ وزارت خزانہ 30 جون سے پہلے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات میں پروگرام بحالی پر اتفاق ہوا۔ پاکستان کے معاشی نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 30 جون تک شریعت کے مطابق نئی مصنوعات لانچ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پورا سسٹم ایک رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا، سود سے نظام کو پاک کرنے کے لیے مزید منازل طے کریں گے۔ دو سو 60 ملی میٹر بارش سے لاہور ڈوب گیا۔ پری مانسون کی پہلی بارش سے اربن فلڈنگ، سڑکیں، گلیاں، محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ گلبرگ، مسلم ٹاؤن، برکت مارکیٹ، لکشمی چوک، سمن آباد، گلشن راوی، ڈیفنس سمیت پورا شہر پانی پانی ہو گیا۔ سب سے زیادہ لاہور ایئرپورٹ کے علاقے میں 260 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے کئی انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس پانی پانی ہو گیا، چند ماہ پہلے ہی افتتاح کیا گیا تھا۔ مسلم ٹاؤن انڈر پاس میں پانی جمع ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ تلت پاک بابو سابو انڈر پاس بھی ڈوب گیا۔ رات گئے انتظامیہ نے کئی انڈر پاسز میں جمع پانی کی نکاسی کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مانسون بارشیں۔ فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، اوکاڑا میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ کوئٹہ، مستونگ، خوزدار، جھلمکسی سمیت بلوچستان میں بادل جم کر برسے۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل۔ پشاور، سوات، ملکن، چارسدہ، سوابی سمیت کئی جگہ بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز، اتحادی حکومت کے بڑے دبئی میں اکٹھے ہو گئے۔ سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات متوقع۔ انتخابات کی تاریخ، نگران سیٹ اپ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے بعد بھی ایک اور بیٹھک لگے گی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی پیچیدگیوں پر مشاورت مکمل۔ لیگل ٹیم کی قائد نون لیگ کو بریفنگ۔ عید کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ ضمانت ملنے پر لندن سے پاکستان پہنچیں گے۔ سزاؤں کے خلاف اپیلیں کی جائیں گی۔ جیل جانا ضروری ہوا تو نواز شریف کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جہانگیر ترین کو نااہل کرایا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اسحاق خاکوانی کا ٹویٹ میں انکشاف۔ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ مل کر سازش کی۔ ثاقب نثار نے سینئر سیاستدان کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمین کی بیجا حمایت کی۔ 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب میں کہا کہ توشہ خانہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، پیشی کے لیے 4 جولائی کی تاریخ دی جائے۔ بشرا بی بی نے جواب میں لکھا کہ پردہ نشین خاتون ہوں، شوہر کے بغیر اسلام آباد نہیں آ سکتی، 4 جولائی کو پیش ہونے کو تیار ہوں۔ کیس کا ریکارڈ آپ نے القادر ٹرسٹ کے چیف فائنینشل آفیسر سے حاصل کر لیا، میرے پاس کوئی دستاویزات نہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں چوتھی پرویز الہی دوبارہ گرفتار۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو جیل بھیجنے کا حکم، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ایف آئی اے کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ ادھر پرویز الہی کا فرنٹ مین اور گن مین محمد زمان بھی پکڑا گیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ محمد زمان پرویز الہی کے غیر قانونی پیسوں، لین دین اور ترسیل میں ملوث ہے۔ عدالت نے محمد زمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ شہباز گل پر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس،
عدالت کا پی ٹی آئی رہنما کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ایف آئی اے کو شہباز گل کو فوری گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ریمارکس دیے کہ شہباز گل پاکستان کے جیس ایئرپورٹ پر نظر آئیں، انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ چیئرمین نادرا کو شہباز گل کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہدایت۔